بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. شارح کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ جب کتاب اللہ کے اقسام بمعائے ان کے لواحقات یعنی حروف معانی وغیرہ کے ابحاث سے فارغ ہوئے تو یہاں کتاب اللہ کے بعض احکام مشروعہ کے بحث کو لے آئے. علامہ فخر الاسلام کی اقتداء کرتے ہوئے یہاں پر لے آئے. شارح کہتے ہیں کہ مناسب یہ تھا مصنف کے لیے کہ اس کو قیاس کے بحث کے بعد آنے والے احکامات کے بحث کے مجموعے میں اس کو ذکر کرتے جیسے کہ صاحب توضیح نے کیا. مصنف کو بھی چاہیے تھا کہ قیاس کے بحث کے بعد ذکر کرتے، لیکن چونکہ علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ نے اسی کے بعد ذکر کیا ہے، وجوہ فاسدہ کے بعد ذکر کیا ہے، قیاس کے بحث سے پہلے ذکر کیا، اس لیے مصنف بھی ان کے مقلد ہے، اسی کے اتباع میں مصنف بھی اس بحث کو یہاں لے آئے. لہذا یہ فصل ہے احکام مشروعہ کے بیان میں. مصنف کہتے ہیں کہ جو مشروعات ہیں یہ دو قسموں پر ہے، ایک ہے عزیمت اور دوسری ہے رخصت. یعنی احکام مشروعہ وہ احکامات کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مشروع کیا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، عزیمت اور رخصت. عزیمت لغت میں کہتے ہیں پکے عزم اور ارادے کو، وہ ارادہ کہ جس میں انتہائی قسم کی تاکید پائی جاتی ہو، اس لیے کہ عزیمت لغت میں کہتے ہیں پکے ارادے کو. اسی سے ہے عزمت علی کذا، میں نے فلاں کام کا پکا ارادہ کیا. اسی معنی میں منقول ہے، قرآن مجید میں ذکر ہے فَنَسِيَ آدَمُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، عزمن تو اسی معنی میں ہے. عزیمت کی اصطلاحی تعریف ماتن نے ذکر کی ہے، مصنف نے. عزیمت کے نام ہے ان احکام کا کہ جو احکامات میں اصل ہے، احکامات میں جو احکامات اصل ہیں اور عوارض پر مبنی نہیں ہے، عوارض کے متعلق نہیں، ان کو کہتے ہیں عزیمت. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان احکام شرعیہ کو مشروع کیا ہے لیکن عوارض کے اعتبار سے نہیں کیا. جیسے کہ رمضان میں روزہ رکھنا یہ عزیمت ہے، لیکن افطاری کی اجازت دی گئی ہے عوارض کے اعتبار سے. مرض ہے یا سفر ہے تو مرض اور سفر کے عوارض کے اعتبار کرتے ہوئے افطاری کی رخصت دی گئی ہے. تو وہ افطاری کا جو حکم ہے یہ عوارض پر مبنی ہے. تو جو عزیمت ہوتی ہے وہ ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ اس حکم کو مشروع کرتے ہیں، کسی عذر پر مبنی نہیں ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں یہ حکم اصلی. تو عزیمت ان احکام کو کہتے ہیں کہ جو احکامات میں اصل ہے، عوارض سے متعلق نہیں ہے ابتداءً، چاہے وہ حکم شرعی وہ متعلق ہو کرنے سے، تو جیسے معمورات ہیں کرنے سے تعلق رکھتے ہوں، یا ترک سے متعلق ہوں، چھوڑنے سے متعلق ہو، جیسے منہیات ہیں، محرمات ہیں. اس عزیمت کی 4 اقسام ہے.
چاروں کے درمیان وجہ حسر، عزیمت کی 4 قسمیں ہیں: فرض، واجب، سنت، نفل۔ عزیمت کی ان چاروں کے درمیان وجہ حسر یہ ہے کہ اس کے انکار کرنے والا یا اس کے انکار کرنے والا کو کفر کی طرف منسوب کیا جائے گا یا نہیں۔ اگر اس حکم شرعی کے انکار کرنے والے کو کفر کی طرف منسوب کیا جائے تو وہ ہے فرض، اور اگر کفر کی طرف منسوب نہ کیا جائے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس حکم شرعی کے چھوڑنے والا مستحق عقاب ہوگا یا نہیں۔ اگر مستحق عقاب ہے تو وہ ہے واجب، اور اگر مستحق عقاب نہیں تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کے چھوڑنے والے کو ملامت کا مستحق ہوگا، اس کا چھوڑنے والا ملامت کا مستحق اور ملامتی اور عتاب کا مستحق ہوگا، یا ملامتی اور عتاب کا مستحق نہیں ہوگا۔ اگر ملامت کا مستحق ہو تو وہ ہے سنت، اور اگر ملامت اور عتاب کا ڈانٹ ڈپٹ کا مستحق نہیں تو وہ حکم شرعی ہے نفل۔ یہ 4 میں اس کی وجہ حسر ہے۔ البتہ اس وجہ حسر پر اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ احکام شرعیہ تو اور بھی ہے، جو احکام شرعیہ میں اصل ہے تو وہ تو آپ نے ان میں بیان کیا ہی نہیں ہے، جیسے کہ حرام ہے، جیسے مکروہ تحریمی ہے، اور جیسے کہ مباح ہے، تو وہ بھی تو احکام شرعیہ ہے اور احکام شرعیہ میں اصل ہے۔ لہذا عزیمت کے اقسام کے درمیان 4 میں وجہ حسر بیان کرنا یہ باطل ہے، اس لیے کہ اس سے حرام، مکروہ تحریمی یعنی مکروہ اور مباح اس سے خارج ہو گئے، اس لیے 4 میں وجہ حسر کرنا باطل ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب ذکر کیا ہے کہ حرام، مکروہ اور مباح یہ ان 4 میں داخل ہے، خارج نہیں ہے ان سے۔ حرام جیسے کہ شراب کا پینا تو وہ اس میں داخل ہے، فرض میں داخل ہے، اس لیے کہ فرض عام ہے، چاہے جس کا کرنا فرض ہو یا جس کا چھوڑنا فرض ہو۔ اگر کرنا فرض ہے تو وہ اصطلاحی فرض، اور اگر چھوڑنا فرض ہے تو وہ ہے حرام۔ تو شراب کے پینے کا چھوڑنا کیا ہے؟ فرض ہے، ہاں وہ حرام نہیں ہے، چھوڑنا فرض ہے، لہذا اس کو کہتے ہیں حرمت۔ لہذا فرض عام ہے، کرنا فرض ہو یا چھوڑنا فرض ہو تو فرض میں داخل ہو گئے۔ مکروہ یا تحریمی ہوگی یا تنزیہی، اگر مکروہ تحریمی ہے تو پھر یہ واجب میں داخل ہے، اس لیے واجب عام ہے، چاہے کرنا واجب ہو یا چھوڑنا واجب ہو۔ اگر کرنا واجب ہے تو یہ اصطلاحی واجب ہے، اور اگر چھوڑنا واجب ہے تو وہ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی۔ جیسے کہ اکل ذب، محشی کہتے ہیں جیسے گوہ جانور کا کانا، یہ مکروہ تحریمی ہے، لہذا واجب عام ہو گیا، کرنا واجب ہو یا چھوڑنا واجب، تو مکروہ اس میں داخل ہے، ان 4 سے خارج نہیں۔ اور اگر وہ مکروہ تنزیہی ہے تو پھر وہ سنت میں داخل ہے، اس لیے کہ سنت عام ہے، چاہے کرنا سنت ہو یا چھوڑنا سنت ہو۔ اگر کرنا سنت ہے تو وہ اصطلاحی سنت، اور اگر چھوڑنا سنت ہے تو وہ مکروہ تنزیہی ہے، وہ مکروہ تنزیہی، لہذا سنت عام ہو گیا، کرنا سنت ہو یا چھوڑنا۔ اس لیے مکروہ تنزیہی کوئی الگ قسم حکم شرعی نہیں بلکہ سنت میں داخل ہے۔ ایک قسم رہ گئی مباح۔ مباح کے بارے میں شارح کہتے ہیں کہ مباح ہم نے جس حکم شرعی کی تقسیم کی ہے عزیمت ہے، جو احکامات میں اصل ہے، عوارض پر مبنی نہیں،
ہم نے جو حکم شرعی کی تقسیم کی ہے، مقسم مباح اس میں داخل ہی نہیں ہے، مباح اس میں داخل ہی نہیں ہے۔ جب مباح اس میں داخل ہی نہیں ہے تو مباح کو لے کر حصر پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے کہ ان چاروں میں تو مباح داخل نہیں ہے، اس لیے چار میں آپ کا حصر بیان کرنا باطل ہے۔ تو شارح کہتے ہیں کہ مباح کو لے کر ہمارے حصر پر اعتراض کرنا درست نہیں، اس لیے کہ ہم نے جو حکم شرعی، جس حکم شرعی کی ہم نے تقسیم کی ہے، اس اعتبار سے مباح اس مقسم میں داخل ہی نہیں ہے، اس لیے مباح کو لے کر اعتراض کرنا درست نہیں۔ لیکن محشی کہتے ہیں کہ مباح کو حکم شرعی میں داخل نہ کرنا، جیسے کہ شارح نے کیا ہے، یہ قول تو بعض معتزلہ کی طرف منسوب ہے، اور ہمارے نزدیک مشہور قول یہی ہے کہ مباح بھی حکم شرعی ہے، یہ حکم شرعی میں داخل ہے، اور یہ جو حکم شرعی میں داخل نہ کرنے کا قول اختیار کیا ہے شارح نے، یہ تو بعض معتزلہ کی طرف منسوب ہے، جبکہ ہمارے ہاں مشہور قول یہی ہے کہ یہ مباح حکم شرعی میں داخل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطاب حکم شرعی کی تعریف اس مباح پر صادق آ رہی ہے۔ حکم شرعی کی تعریف یہ ہے، ہوا خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین اقتضاء و تخییرا۔ حکم شرعی کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، خطاب قدیم، جو مکلفین کے افعال کے ساتھ متعلق ہے، اقتضاء و تخییرا، جس کا تقاضا کیا جاتا ہے، تو فرض کا تقاضا کیا جاتا ہے، واجب کا تقاضا کیا جاتا ہے، سنت کا تقاضا کیا جاتا ہے، اقتضاء و تخییرا، اور جس کے کرنے کا اختیار ہے، جیسے نوافل، جیسے مباح، تو یہ تو تخییر میں داخل ہے۔ خطاب کا جو حکم شرعی کی تعریف ہے وہ مباح پر صادق آ رہی ہے، اس لیے محشی کہتے ہیں کہ مباح بھی حکم شرعی میں داخل ہے، اور یہ نفل میں داخل ہے، یہ نفل میں داخل ہے۔ تو شارح نے داخل نہیں کیا، محشی نے داخل کر دیا، لہذا اب اعتراض کرنا درست، تو وجہ حصر چار میں ہو گئی۔ حرام فرض میں داخل، مکروہ اگر تحریمی ہے تو واجب میں داخل، اگر تنزیہی ہے تو سنت میں داخل، اور مباح بقول شارع حکم شرعی نہیں، اس معنی کے اعتبار سے جس معنی کے اعتبار سے انہوں نے تقسیم کیے، اور محشی کہتے ہیں کہ نہیں، حکم شرعی کی تعریف اس پر صادق آ رہی ہے، اس لیے وہ نفل میں داخل ہے۔ جب نفل میں داخل ہے تو کوئی الگ قسم نہیں کہ چار میں وجہ حصر باطل ہو جائے، اس لیے چار میں وجہ حصر بیان کرنا درست۔ پہلی قسم ہے فرض۔ فرض لغت میں فرض کے چند معانی آتے ہیں، جیسے کہ فرض بمعنی ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، تقدیر کے ہیں، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، تو فرضنا بمعنی وہاں ہم نے قدرنا کی کیا ہے، فنصف ما فرضتم اے قدرتم، تو ان دونوں آیتوں میں فرض بمعنی تقدیر کے ہے۔ فرض بمعنی ان انزل کے بھی آتا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن اے انزل علیک القرآن۔ فرض بمعنی بیان کے بھی آتا ہے، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم ای بین لکم، تو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور بھی معنی کے لیے، چند معنی کے لیے لفظ فرض لغت میں آتا ہے۔ اصطلاح میں فرض کہتے ہیں ایک ایسے حکم شرعی کو، فریضہ فرض وہی ما لا يحتمل زیادۃ ولا نقصانا، فرض وہ حکم شرعی ہے کہ جو زیادتی اور کمی کا احتمال نہ رکھتا ہو، ثبتت بدلیل لا شبہۃ فیہ، اور جو ایسے دلیل سے ثابت ہو کہ جس میں کوئی شبہ نہیں، اس کو کہتے ہیں فرض، جو کمی زیادتی کا احتمال نہ رکھتا ہو اور ایسے دلیل سے ثابت ہو جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔
جیسے کہ رکعتوں کی تعداد، جیسے روزوں کی تعداد، اور ان دونوں کی کیفیات، رکعت کس کیفیت میں پڑھیں گے، کس کیفیت میں رکعت کو ادا کریں گے، روزہ کس کیفیت میں رکھیں گے، کیسے رکھیں گے، ان کی کیفیتیں بھی، یہ سب متعین ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں، اور ایسے دلیل سے ثابت ہیں جو کہ قطعی ہے۔ البتہ یہاں ایک اعتراض ہے، شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے، یہ جو فرض کی تعریف کی ہے، فرض کی تعریف پر اعتراض ہے۔ فرض کی تعریف کی ہے کہ لا يحتمل زیادتاً ولا نقصانا، کبھی بیشی کا احتمال نہیں، اور ثبتت بدلیل لا شبہۃ فیہ، ایسے دلیل سے ثابت ہے کہ جس میں کوئی شبہ نہیں، تو شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ یہ تعریف فرض کی، یہ تو بعض مباحات پر اور بعض نوافل پر بھی صادق آتی ہے، اس لیے کہ بعض مباحات اور بعض نوافل بھی کمی بیشی کا احتمال نہیں رکھتے، اور ایسی دلیل سے ثابت ہیں جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو یہ فرض کی تعریف یہ تو نوافل اور مباح پر بھی صادق آ گئی۔ شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے، اس لیے کہ ہم نے جو فرض کی تعریف میں لفظ ما ذکر ہے، الفریضۃ ہی ما لا يحتمل زیادۃ ولا نقصانا، وہ جو ما ہے، اس ما سے مراد معلوم حکم شرعی ہے، وہ حکم شرعی ہے جو صرف فرض پر صادق آتی ہے، ان مباحات اور نوافل کو شامل نہیں، ان مباحات اور نوافل کو شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ ما ایک خاص حکم شرعی ہے عزیمت کی۔ جیسے کہ فرض کی مثال دی، جیسے کہ کل ایمانی، جیسے کہ ایمان ہے اور ارکان اربعہ ہے، ایمان لانا، جیسے نماز ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے روزہ ہے، اور جیسے حج ہے۔ یہ ہے مثالیں فرض کی۔ فرض کا حکم ہے اللزوم علما و تصدیقا بالقلب، اللزوم علما و تصدیقا بالقلب، فرض کا حکم ہے علم کے اعتبار سے اور دل سے تصدیق کے اعتبار سے لازم ہونا، علم کے اعتبار سے اور دل سے تصدیق کے اعتبار سے، دل سے اعتقاد کے اعتبار سے لازم ہونا۔ دو باتیں ذکر کی ہے، اللزوم علما و تصدیقا بالقلب، درمیان میں واو آ گیا، تو آیا یہ دونوں الگ الگ ہے یا ایک ہے؟ تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ دونوں ایک ہے، اور درمیان میں جو واو ہے یہ واو عطف تفسیری ہے، جو معنی علم کا ہے وہی معنی ہے تصدیق قلبی کا، تو علم کا اور دل سے تصدیق کرنے کا لازم ہونا۔ جبکہ شارح کہتے ہیں کہ نہیں، صحیح قول یہ ہے کہ دونوں ایک نہیں ہے بلکہ الگ الگ ہے۔ علم کا لازم ہونا یعنی علم قطعی کا لازم ہونا اور شے ہے، اور دل سے تصدیق کرنا یہ اور شے ہے، دونوں الگ الگ ہے، ایک نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو علم قطعی ہے یہ عام ہے، علم عام ہے، اور دل سے تصدیق کرنا یہ خاص ہے، دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ اس لیے کہ علم قطعی کبھی کبھی بغیر اختیار کے حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے علم قطعی کے لیے قصدی اختیار کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کبھی کبھی بغیر اختیار قصدی کے حاصل ہو جاتی ہے، لیکن تصدیق قلبی کے لیے اختیار قصدی کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے یہ علم قطعی کبھی بغیر اختیار کے حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کو ایمان نہیں کہا جاتا جب تک کہ قصداً اختیار سے اس کو دل سے تصدیق نہ کرے۔ ساتھیوں کو ہلاتے رہو، ساتھیوں کو ہلاتے رہو۔ جیسے مثال دی ہے شارح نے کہ کفار کے بارے میں دیکھو، کافروں کے بارے میں ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ کافر لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی جانتے تھے، ایسے ہی پہچانتے تھے
جیسے کہ اپنے بیٹوں کو اپنے اولاد کو جانتے تھے اور پہچانتے تھے. جیسے اب آدمی اپنے بیٹے کو جانتا ہو پہچانتا ہو، ایسا ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہ لوگ جانتے تھے. لیکن یعنی علم قطعی تھا ان کو کہ اللہ کے پیغمبر ہے، لیکن دل سے تصدیق نہیں تھی. تو وہ کافر رہے، مسلمان ہو گئے؟ کافر رہے. معلوم و ایمان علم قطعی کے حاصل ہونے کا نام نہیں، بلکہ تصدیق قلبی کا نام ہے، کیونکہ وہاں اختیاری طور پر قصد نہیں پایا جاتا علم قطعی میں، جبکہ تصدیق قلبی میں اختیاری طور پر قصد کا پایا جانا ضروری ہے. اس لیے تصدیق میں اختیار قصدی کے ساتھ اعتقاد پایا جاتا ہے، اس لیے تصدیق قلبی ضروری ہے. تو اس کا حکم، فرض کا حکم ہے اللزوم علما و تصدیقا بالقلب وعملا بالبدن، اور بدن سے عمل کرنا ضروری ہے. بدن سے عمل کرنا ضروری ہے. شارح کہتے ہیں کہ یہ تفریح ہے اس کے فرضیت پر، تفریح اس کے حکم بیان کی ہے کہ بدن سے عمل کرنا ضروری ہے، کہ اگر وہ عبادت بدنیہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہو تو بدن سے عبادت کو ادا کر دے، اور اگر مال سے تعلق رکھتا ہو جیسے زکوٰۃ ہے تو اس کا عطا کرنا، دینا ضروری ہے، یا دینے کے لیے کسی وکیل کو قائم مقام بنا دے، مقرر کر دے کسی کو، اگر مال سے تعلق رکھتا ہو. حتیٰ یکفر جاحدہ، یہاں تک کہ اس کے انکار کرنے والے کو کفر کی طرف منسوب کیا جائے گا. حتیٰ یکفر یا یکفر جاحدہ، باب تفعیل سے ہے یا باب افعال سے ہے، دونوں سے اس کی خاصیت ہے منسوب کرنا، نسبت کرنا. انکار کرنے والے کو کفر کی طرف منسوب کیا جائے گا. شارح کہتے ہیں یہ قول ماتن کا، یہ اس کے علم اور تصدیق پر، یہ اس پر تفریح ہے کہ علم قطعی کا اور دل سے تصدیق کا لازم ہونے کا ثمرہ اور تفریح یہ ہے کہ اگر کوئی انکار کر لے اس حکم شرعی کا تو اس کا منکر کفر کی طرف اس کو منسوب کیا جائے گا، کافر قرار دیا جائے گا. وَيُفَسَّقُ تَارِكُهُ، اور اس کے چھوڑنے والے کو بلا عذر، بغیر عذر فرض کو چھوڑنے والا یہ فاسق ہے، اس کو فسق کی طرف منسوب کیا جائے گا جب بغیر عذر کے چھوڑتا ہو. اور اگر عذر سے چھوڑے یا مجبور کر کے کوئی چھوڑ دے تو پھر اس کو فسق کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا. بلا عذر اگر چھوڑے تو اس کو فسق کی طرف منسوب کیا جائے گا. یہ ہے فرض. فرض کا حکم، فرض کی مثال کل ایمان اور ارکان اربعہ، اور فرض کا حکم اللزوم علما و تصدیقا بالقلب وعملا بالبدن حتى يكفر جاحده ولا يفسق تاركه بلا عذر. ويفسق تاركه بلا عذر. دوسرا حکم ہے وہ ہے واجب. واجب لغت میں کہتے ہیں، یا واجب کا لفظ یہ لغت میں ماخوذ ہے وجبتن سے. وجبتن کا معنی ہے سقوط کے، ساقط ہونے کے. تو پھر واجب کو واجب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بھی علم قطعی کو ثابت کرنے میں واجب ساقط ہو جاتا ہے، یعنی علم یقینی کو ثابت نہیں کرتا، اس لیے واجب کو واجب کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهُمْ میں وجبت اسی معنی سقوط کے معنی میں ہے. جنوبہم جب وہ لوگ گر پڑے. یا یہ واجب جو ہے یہ وجبن سے ماخوذ ہوگا، وجبن سے. اور وجبن کے معنی ہے اضطراب اور تردد.
الاضطراب والتردد۔ پھر واجب کو واجب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اضطراب اور تردد ہے، اس لیے کہ ایسے دلیل سے ثابت ہے کہ جس میں شبہ ہے، اس لیے واجب کو واجب کہا جاتا ہے۔